علی بھائی ہمارے شہزاد بھائی کا سوال ہے، پاکستان میں اس دفعہ عید اللہ خیر کرے شہزاد بھائی 1440 ہجری کے موقع پر 2 عیدیں منائی گئی ہیں اور آفیشلی پاکستان کے 1 یونٹ کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ رویت ہلال یعنی مون سائٹنگ کا ایشو پاکستان میں بالخصوص اور باقی مسلم دنیا میں بالعموم ایک مستقل جھگڑا بن چکا ہے۔ پلیز اس کا کوئی سلوشن تجویز فرمائیں اور امت کو اس مصیبت سے باہر نکالیں۔ امت اس مصیبت سے کبھی باہر نہیں نکلے گی، اس لیے کہ یہ مصیبت جن لوگوں نے امت پہ نازل کی ہے نا، وہ اس مصیبت سے باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ جی پہلے تو اصولی بات یہ آپ سمجھیں کہ یہ خام خواہ ایک ایشو بنایا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ ایک دن کا ہی فرق آتا ہے نا۔ جی یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ مئی کے مہینے میں روزے رکھ رہا ہے اور دوسرا جا کے جولائی میں رکھ رہا ہے۔ ایک دن کے اختلاف پہ پوری دنیا میں کتنا ہوا مچایا ہوا ہے۔ زیادہ ایک دن کا ہی فرق آتا ہے نا، کہ سعودیہ میں ایک دن پہلے ہو گیا، پاکستان میں ایک دن بعد ہو گیا۔ یہ تو نہیں ہے کہ سعودیہ میں پچھلے ہفتے ہی تھی اور پاکستان میں آ جائے۔ ایک دن 24 گھنٹے کے پیچھے اتنا جھگڑا بنایا ہوا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 2 عیدیں کیا 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زیادہ ایک دن کا ہی فرق پڑے گا۔ خام خواہ ایک تماشا کھڑا کیا ہوا ہے، اور اس میں یعنی جو ابھی یہ پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے نا، اس میں تو پہلے نمبر میں مجرم جو ہے نا موجودہ حکومت ہے۔ اس کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک نیشنل لیول کا ایشو ہے اور اس نے اس بندے کے حوالے کر دیا جس کے بارے میں وہ نجی محفلوں میں کہتا ہے منو ہی مروائے گا۔ پہلے اس کی ایک وزارت لے کے اس کو دوسری جگہ لگایا، ادھر جا کے پھر اس نے وہی مصیبت کھڑی کر دی۔ اب ہم نے ایسے سنا عید کے بعد شاید وہ وزارت بھی ان سے لے رہے ہیں۔ تو کیسے سینسٹیو ایشو ان لوگوں نے کن لوگوں کے حوالے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور صرف ان ایشو کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جو پاکستان میں اور ایشوز چل رہے ہیں، تو انہوں نے نا عجیب جذباتی قسم کے نوجوان رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جو پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے یہ وہ پشتون تحفظ موومنٹ کے ایشو چل رہے تھے، اب اس پہ کوئی آپ سینئر بندہ کھڑا کرے اسمبلی میں، کوئی تقریر کرے، وہ لا کے وہ جناب کے پی کا ایک لڑکا ہے جس کو نہ کوئی بات کرنے کی تمیز ہے، نہ اس کا ڈیٹا ٹھیک ہوتا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ وہ ایک بندہ انہوں نے کھڑا کیا، اس کو چابی دے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا کے لیے ملک کے ایشوز کو سیریس لیں، سینئر لوگ آ کے شاہ محمود قریشی بات کرے، ٹھیک ہے نا، تو بات سمجھ آتی ہے۔ ایک سینئر بندہ آ کے بات کرے گا، شفقت محمود صاحب آ کے بات کریں، ایک سینئر بندہ ہے، بات کرنے کی تمیز آ کے بات کرے گا۔ مطلب نوجوان لڑکے 20 25 30 سال کے جن کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، صرف گالیاں نکالنی آتی ہیں، ان کو آپ لا کے تو امت کو جو ہے نا ان کے اوپر لا کے چڑھا دیتے ہیں، تو اس سے تو پھر نقصان ہی ہوگا۔ یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے۔ اس میں یعنی مجرم جو ہیں وہ بیسیکلی اس وقت کی حکومت ہے۔ یہ پاکستان میں واقعی بہت بڑا اس حوالے سے یہ چیز ہوئی ہے کہ آفیشلی اس دفعہ 2 عیدیں منائی گئی ہیں۔ پہلے تو کے پی میں اناؤنسمنٹ ہوتی تھی تو چند ایک لوگ ان کے ساتھ عید کر لیتے تھے، اکثریت جو ہے وہ پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی کے ساتھ عید کرتی تھی۔ اس دفعہ تو ان کی حکومت نے، صوبائی حکومت نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ جی ہم نے چاند چکے دیکھ لیا ہے، اب عید علیحدہ ہوگی۔ ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، اگر واقعی انہوں نے چاند دیکھا ہے تو ان کو عید کرنی چاہیے۔ یہ جو 1 یونٹ کی بنیاد کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں نا کہ پاکستان کی یونٹی ٹوٹ جائے گی، پہلے تو تاریخ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو قرارداد پاکستان تھی نا، اس میں پاکستان کا 1 یونٹ ہونا ویسا نہیں تھا جس طرح آج ہمیں کہانی کرا کے اور مطالعہ پاکستان کے ذریعے پڑھا دیا گیا۔ 4 صوبے خود مختار تھے ایک اکائی کے انڈر، یہ ایک ریالٹی ہے۔ اس وقت یہی بنا تھا، یہ تو بعد میں کرتے کرتے اس میں 4 صوبے اگر اپنے لیول پہ کوئی ڈیسیژن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ اس کو چونکہ جھگڑا بناتے ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں 1 یونٹ کو نقصان ہے۔ کیا نقصان ہوا ہے؟ کیا مطلب وہ کے پی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا یہ صوبہ کر کے عید؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن جس طریقے سے مس ہینڈل کیا ہے نا، اس کی وجہ سے اب لوگوں کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں کہ یار یہ تو آج تک پہلے نہیں ہوا تھا، 2 عیدیں پاکستان میں ہو گئیں۔ روزہ نہ کوئی رولا نہیں، انہوں نے روزے ایک دن پہلے شروع کیتے سن، روزہ دی ٹینشن نہ لو۔ روزے بھی انہوں نے ایک دن، روزے انہوں نے 29 کیتے نے، روزے 28 نہیں ہوئے، ادھر 29 ہی ہوئے۔ ہاں، وہاں پہ جن لوگوں نے روزے سٹارٹ اس کے ساتھ کیے تھے، جن لوگوں نے، اور عید ان کے ساتھ منائی ہے، تو وہ کم از کم 1 روزے کی قضا کر لیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ اب آ جائیں اس مسئلے کی طرف۔ رویت ہلال کے اوپر میں نے 2017 کے اندر ایک ڈیٹیل لیکچر 45 منٹ کا ریکارڈ کروایا، یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھیں مون سائٹنگ انجینئر محمد علی مرزا یا رویت ہلال انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، میرا کلپ 45 منٹ کا کھل جائے گا۔ میں دوبارہ تو 45 منٹ
بول کے آپ کو پورا مقدمہ سمجھا نہیں سکتا. اصولی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا میں ایک عید ہونی چاہیے. یہ سب سے بڑا دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے. یہ تو پاسبل ہی نہیں کہ پوری دنیا میں ایک عید ہو, اور نہ اس سے مسلمانوں کی اجتماعیت ٹوٹتی ہے. کیا پوری دنیا میں فجر کی نماز ایک ٹائم پہ ہو رہی ہے؟ سر پاکستان میں عشاء ہو رہی ہوتی ہے اور سعودیہ میں مغرب ہو رہی ہوتی ہے. تو اب آپ یہ غم کھائیں گے کہ یار کاش ادھر بھی اس ٹائم عشاء ہو رہی ہوتی. سر عشاء کا وقت ہی نہیں شروع ہوا, کیسے ہو جائے گی؟ تو اگر نماز جو بنیادی اکائی ہے اسلام کی وہ 1 یونٹ نہیں بن پا رہی پوری دنیا میں, اور نہ اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ عید کے چاند کو لے کے کیوں رونا ڈال کے بیٹھے ہوئے خام خواہ؟ پوری دنیا میں کبھی بھی ایک وقت میں عید نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں جی اگر پوری دنیا میں خلافت قائم ہو جائے اور ایک حکمران وقت ہو اور وہ اناؤنسمنٹ کرے تو پھر ایک عید نہیں منانی چاہیے. نہیں, تب بھی نہیں منا سکتے. اس کا ثبوت ہم آپ کو دیتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث سے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر ایک تابعی کہتے ہیں میں شام میں تھا, حضرت معاویہ کو ملنے کے لیے گیا تھا چونکہ وہ دارالحکومت شام تھا. تو کہتے ہیں میں جب مدینہ شریف آیا, چند روزے وہاں رکھے انہوں نے, پھر مدینہ شریف واپس آئے تو عبداللہ ابن عباس سے میری ملاقات ہوئی. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ ہاں بھئی کتنا روزہ چل رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا اتنا روزہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا جی روزہ یہ چل رہا ہے, تو تم لوگوں نے روزے کب رکھے تھے؟ انہوں نے کہا ہم نے جمعے کی رات کو, یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو چاند دیکھا تھا شام میں. تو ابن عباس نے کہا اللہ کی قسم اٹھاؤ. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے تو چاند دیکھ لیا تھا جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو. تو ابن عباس نے کہا لیکن ہم نے تو چاند جو ہے وہ ہفتے اور جمعے کی درمیانی رات کو دیکھا ہے. حالانکہ پوری اس وقت اسلامی حکومت حضرت معاویہ کے انڈر تھی. شام میں اگرچہ دارالحکومت تھا لیکن مدینہ شریف حجاز بھی ان کے انڈر ہی تھا. حجاز کے لوگ کب روزہ رکھ رہے ہیں؟ ان کے روزہ سٹارٹ ہو رہا ہے ہفتے سے, کیونکہ ہفتے اور جمعے کی درمیانی رات کو چاند دیکھا. اور شام کے لوگ کب, ان کا پہلا جمعہ کو روزہ ہے, جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات. یہ بالکل واضح ثبوت ہے کہ شام میں چاند مدینہ شریف سے ایک دن پہلے نظر آیا. تو سر پھر اب آپ یہ نہ کہا کریں کہ حرمین کے مطابق عید کی جائے, شام کے مطابق ہونی چاہیے. شام اور افریقہ میں تو سعودیہ سے پہلے بھی چاند نظر آنے کے چانسز ہوتے ہیں, یورپ میں بھی اگر نظر آ جائے. یورپ میں چونکہ زیادہ تر بادل ہی رہتے ہیں. تو اب وہ تابعی کہتا ہے کہ سر پھر اب میں کیا کروں؟ تو حضرت معاویہ کے روزوں کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا ہم حضرت معاویہ کو فالو نہیں کریں گے, ہم اپنی رویت کو فالو کریں گے. ہمیں نبی علیہ السلام نے یہی تعلیم فرمایا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن عباس, کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کس چیز کا پابند کیا ہے کہ ہم اپنے علاقے کی چاند کی رویت کا اعتبار کریں گے, دوسرے علاقے کی نہیں. حالانکہ حکومت ایک تھی, پاسبل بھی نہیں ہے بھائی ایک بندہ چاند دیکھ لیتا ہے, اب وہ کہتا ہے کہ نہیں جناب جدھر میرا حکمران وقت بیٹھا ہے نا, جب ادھر چاند نظر آئے گا تو میں روزہ رکھوں گا. سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اس وقت تک نہ رکھو جب تک چاند دیکھ نہ لو, اور روزے رکھنے اس وقت تک بند نہ کرو جب تک کہ اگلا چاند شوال کا نہ دیکھ لو, اور اگر چاند نظر نہ آئے تو اندازہ مقرر کرو. اور اگلے طریق میں آیا بخاری اور مسلم کے کہ وہ اندازہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند کا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے. اگر مطلع ابر آلود ہو تو تم 30 دن پورے کر لیا کرو. یعنی شعبان کی 29 تھی, ٹھیک ہے, اور اب دیکھنا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آیا کہ نہیں اور بادل آ گئے تو تم 30 کی گنتی پوری کر لو. تو 30 کے بعد تو ذرا 31 کا تو مہینہ ہوتا ہی نہیں ہے, یوں کر لیا کرو. اندازہ مقرر کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا. اب رہ گئے چاند دیکھنے کے, اس کے لیے آپ کوئی بھی ایڈنگ ڈیوائس یوز کر سکتے ہیں. مثلا اگر بادل ہیں, آپ کوئی جہاز روانہ کر دیتے ہیں, بادلوں کے اوپر جا کے وہ چاند دیکھ لیتا ہے, تو ٹھیک ہے سر آپ عید کریں, رمضان بھی سٹارٹ کریں. لیکن سر مطلع جو ہے وہ ابر آلود بھی نہیں ہے, نیکڈ آئی سے بھی چاند نظر نہیں آ رہا, دوربین سے بھی نظر نہیں آ رہا, اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کیا کہ آج تو چاند اتنے گھنٹے کا ہو گیا, نظر آ جانا چاہیے تھا. تو کتنے جے نظر بھی آئے نا.
پاکستان تو ویسے بائی چانس ہی نا GMT+5 میں لائی کرتا ہے. پاکستان کو پتہ ہے یوں لمبائی میں ہے شمال سے جنوب کی طرف. ہمارے پورے ایریے میں نا آلموسٹ ایک ہی رویت والا معاملہ بنتا ہے. اس لیے ہمارا ٹائم بھی آپ دیکھ لیں, پاکستان کا ٹائم سٹینڈرڈ ہے, GMT+5 میں ہے. سورج کے اعتبار سے بھی آ جاؤ, چاند کے اعتبار سے بھی. اگر سپوز گوادر میں یا شمالی وزیرستان کے اندر چاند نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, اور پنجاب میں یا سندھ کے اندر چاند نظر نہیں آتا, حالانکہ مطلع ابر آلود بھی نہیں ہے, دوربین بھی لگائی ہوئی ہے, تو سر ادھر کے لوگوں کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ عید کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ جو 1 یونٹ کا جو رونا رو رہے ہیں نا, 1 یونٹ اس سے کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا. شرعی احکام کو آپ نے دیکھ کے چلنا ہے. کل کو 1 یونٹ جو ہے وہ خلافت کے تحت افغانستان سے لے کے اسپین تک 1 یونٹ بن جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پوری دنیا میں ایک عید کریں گے. یہ تو اللہ کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایک عید ہو, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. جب چاند نظر آئے گا تبھی کریں گے. سافٹ ویئرس میں نے خود یوز کیے ہیں جی, خود میں نے سافٹ ویئر یوز کیے ہیں. وہ ایسٹیمیٹڈ آپ کو بتاتا ہے کہ جی چاند باقاعدہ بتاتا ہے کہ ان ایریے میں چاند اس وقت نکلے گا, اس میں نکلے گا, اس میں نظر آ سکتا ہے. اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ نیکڈ آئی سے نظر آئے گا, یہاں پہ ایڈنگ ڈیوائس سے نظر آئے گا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ چانسز نظر آنے کے نہیں ہیں, اگرچہ چاند پیدا ہو چکا ہے. چاند پیدا ہونا ایشو نہیں ہے, چاند کی رویت بھی ایشو ہے. نظر آئے نا, یہ نبی الاسلام نے اسے مشروع فرمایا. لہٰذا اس وقت جو رویت ہلال کمیٹی ہے نا جی, چند ایک چیزوں میں مجھے اختلاف ضرور ہے. اوورال اس وقت میں ان کے موقف کی تائید کرتا ہوں. اور یہ لوگ پریشان تھے جی وہ 5 جون کو جناب عید پورے ملک میں کرا دے گا, وہ یہ کر دے گا. میں کہ دی کوئی اوقات ہے, وہ تو ربو چاند نظر آ گیا نا, کیلنڈر وہ بائی چانس میچ کر گیا ہے. یہ 6 جون کی رکھتا نا عید, اور مفتی منیب الرحمان صاحب 5 جون اناؤنس کرتے نا, تو قوم نے ان کے ساتھ عید کرنی تھی. یہ 6 جون بتا رہا ہے اور 5 جون کو چاند نظر آ جاتا, ہم 6 جون کے کیلنڈر کا انتظار کریں گے. باقی یہ کہتے ہیں سعودی عرب والوں نے کیلنڈر بنایا ہوا ہے. تو ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ سعودی عرب والوں نے اگر کیلنڈر بنایا ہوا ہے تو ہر تیسرے چوتھے سال وہ ایک روزے کی قضا کیوں کرواتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی آئے دن ہوتا ہے, کئی بار اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اس دفعہ ایک روزہ ہمارا شروع میں مارا گیا تھا. کیوں؟ کیلنڈر کی وجہ سے مارا جاتا ہے. ہوتا کیسے ہے؟ کیلنڈر کو انہوں نے فالو کیا ہوتا ہے, 28ویں روزے کو چاند نظر آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں او لگتا ہے وہ پہلا مارا گیا تھا. سمجھ آئی؟ تو کیلنڈر بھی اتنی کو پرفیکشن کے اوپر نہیں چل رہا. رویت ضرور دیکھیں, اپنے علاقے کی دیکھیں. ہاں اس میں آپ یہ اجتہاد میں ضرور کہوں گا کہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس کی وہ سافٹ ویئر میں یہ بتاتا ہے نا کہ اس پوری پٹی میں چاند ایک دن میں نظر آ سکتا ہے, مثلا لاہور سے لے کے راولپنڈی تک. لاہور میں بارش ہو رہی ہے, ابر آلود ہے. جیلم میں بارش ہو رہی ہے, گجرات میں جا کے مطلع صاف ہے اور گجرات میں چاند نظر آ جاتا ہے. تو یہ بالکل کنفرمیشن ہے کہ جو لاہور والا چاند ہے وہ بارش کی وجہ سے چھپا ہوا ہے, کیونکہ اسی پٹی میں گجرات میں چاند نظر آ گیا یا جیلم میں نظر آ گیا یا پنڈی میں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں چاند دیکھے بغیر بھی آپ رکھ لیں گے. لاہور والوں کو پھر چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اسی پٹی میں لائے کرتے ہیں. اور وہ بلکہ جہاز اگر اوپر بھیج دیں نا, بادل کتنے ہیں, 2-3 کلومیٹر, زیادہ زیادہ 8-10 کلومیٹر اوپر ہوتے ہیں بادل, جو بہت اونچے ہوتے ہیں, ورنہ تو پہلے 4-5 کلومیٹر کے اندر ہی ہوتے ہیں. اوپر جہاز بھیج کے تو جا کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب ہمیں پٹی ایک پتہ ہے, اس پٹی میں ایک شہر میں نظر آ گیا, دوسرے میں بارش کی وجہ سے نظر نہیں آیا, تو ٹھیک ہے, اس کی رویت کا اعتبار کر کے اس پٹی میں آپ کر لیں. لیکن ایک ایسی جگہ جہاں پہ چاند پیدا ہونے کے چانس ہی نہیں تھے اور آپ اس کو فالو کر رہے ہیں اس طریقے سے. اور یہ جو کہانی انہوں نے کرائی ہے سعودیہ کے مطابق کریں, یہ پتہ نہیں ان کو کس نے کہانی کرا دی ہے. سعودیہ سے پہلے چاند تو شام میں نظر آ جاتا ہے. شام کیوں نہیں آپ کہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے صحیح مسلم سے ثابت کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور ملوکیت کے اندر چاند نظر آ گیا تھا مدینہ شریف سے پہلے شام میں. مدینہ شریف میں نظر آیا تھا جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات, وہاں جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات. تو یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ دونوں موقف یعنی ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 کہ آپ نے یہ دعویٰ کرنا کہ پوری دنیا میں ایک عید ہوگی اگر خلافت قائم ہو جائے گی, نہیں ہوگی. نہ ایک عید ہوگی, نہ ایک رمضان ہوگا, نہ ایک نماز کی ٹائمنگ ہو سکتی ہے. ایک دن کا فرق ہے, وہ رہے گا, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے. یہ خام خواہ زبردستی نہ کریں. نمبر 2 کہ ضرور سعودیہ کے ساتھ ہی کرنا ہے, نہیں. رہا یہ مسئلہ کہ جن علاقوں کے اندر چاند نظر نہیں آتا, رہتا ہی مطلع ابر آلود ہے,
ان کی بھی ادھر آپ بے شک سافٹ ویئر کی کیلکولیشن کر لیں کہ ان کے جو قریب ترین علاقے کس پٹی میں الائی کرتے ہیں ان علاقوں کو وہ فالو کرتے ہیں. جس طرح کئی بار انڈیا میں انڈین کشمیر کے اندر پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی کو وہ فالو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا ٹائم زون چونکہ ان کے قریب لائی کر رہا ہے, اگر وہاں پہ چاند نظر آیا نا تو ہمارا بھی نظر آ جانا تھا, وہ ان کو فالو کر لیتے ہیں. اور اگر سافٹ ویئر بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. یہ کیلنڈر بنانا بھی کوئی برا نہیں ہے, لیکن کیلنڈر کو آپ شوتر بے مہار کے طور پہ چھوڑ نہ دیں. باقی رہا جاوید احمد غامدی صاحب حافظہ اللہ تعالی, ان سے ہمیں کئی چیزوں میں اختلاف بھی ہے, اتفاق بھی ہے. ان کی یہ مثال دینا کہ جی سائنٹسٹ نے آپ کے ہاتھ پہ گھڑی باندھ دی ہے, اب ہم ٹاٹ بوری یا لکڑی کا سایہ دیکھ کے نمازیں نہیں پڑھتے بلکہ گھڑی سے پڑھتے ہیں, یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. سورج اور چاند کو آپ مکس نہ کریں. سورج کے مہینے بھی فکس ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے. وہ جو تھوڑا بہت ایرر بھی آتا ہے وہ ہر 4 سال کے بعد لیپ کے سال میں کور کر دیا جاتا ہے. 31 جنوری 2001 کو جو فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے نا, وہ 31 جنوری 3001 کو بھی اتنے ہی بجے داخل ہوگا, وہ تو فکس ہے. باقی جو چاند کے کیلنڈر ہیں ان میں ایشوز آتے ہیں. بعض کا چاند کہتے ہیں جی 16 گھنٹے تک کا ہو تو نظر آتا ہے. اگر وہ 16 گھنٹے سے چاند منٹ کم ہے تو آپ کو تو اس کو 16 ہی بتا رہے ہوں گے, اور رویت بھی نظر نہیں آ رہی, پھر آپ کیا کریں گے؟ پورے 16 کا نہیں ہوا, یا 16 گھنٹے اور چاند منٹ کا چاند ہے, مطلب یہ برا آلود نہیں لیکن نظر نہیں آ رہا وہ, تو ہم رویت کو دیکھیں گے کہ کیلنڈر کو دیکھیں گے. رویت دیکھنا ضروری ہے. باقی یہ اجتہاد صحیح ہے کہ آپ اس سے مدد ضرور لیں, ایڈنگ ڈیوائسز سے لیں, اور آپ یہ بھی اجتہاد کریں کہ یہ اس ایک پٹی میں اگر ایک ہی جگہ نظر آ جاتا ہے تو ضرور اس کو فالو کریں. اگر ڈیفرنٹ جگہ نظر آتا ہے تو میں اس بالکل قطعاً حق میں نہیں ہوں کہ جی کے پی میں اگر چاند نظر آ گیا تو اسلام آباد والے بھی عید اس کے اوپر کر لیں, اور وہاں پہ مطلع صاحب بھی تھا چاند نظر نہیں آیا, کیوں کریں گے عید؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ اور یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا, جو شام اور مدینے میں 2 مختلف اوقات میں چاند نظر آیا, اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہوا ہے. امام نووی نے باب باندھا تھا کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا. امام ترمذی بھی یہ حدیث لے کے آئے ہیں, امام ترمذی نے بھی اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا, ایک علاقے کی رویت دوسرے کو کفایت نہیں کرے گی. ابن حبان نے بھی یہی باب باندھا ہے اس کے اوپر. اور امام ابن عبد البر نے کتاب الاستذکار کے اندر, یہ بہت بڑے اندلس میں اسپین کے اندر مسلمانوں کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, امام ابن عبد البر, جنہوں نے صحابہ اکرام کے حالات زندگی پہ الاستیاب کتاب لکھی تھی. اس زمانے کی وہ خلافت و ملوکیت تھی. یہ اس زمانے کے مولانا مودودی تھے, 5ویں صدی ہجری میں, 468 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. امام ابن عبد البر, ان کی کتاب ہے الاستذکار, اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ حدیث لی ہے اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ اس پہ اجماع ہے. اجماع کا کیا مطلب ہے؟ کوئی دو رائے نہیں ہے. 5ویں صدی تک مسلمانوں کا اجماع تھا. لکھا ہے اس پہ اجماع ہے کہ اندلس کی رویت خراسان کے لیے کفایت نہیں کرے گی. خراسان تھا افغانستان, اندلس تھا اسپین, 2 ایکسٹریم, وہ یورپ اور یہ ایشیا, سارے مسلمانوں کے پاس ہی تھے نا. وہاں پہ بنو امیہ تھے, باقی ساری جگہ پہ بنو عباس تھے. انہوں نے کہا اندلس میں چاند نظر آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ افغانستان والے بھی رکھیں گے. حالانکہ اس زمانے میں انٹرنیٹ فون بھی نہیں تھا, تب بھی انہوں نے پہلے ہی کہا جی یہ اتفاق ہے, کل کو انٹرنیٹ ہو بھی گیا اور فون کر کے کوئی بتا بھی دے جی اسپین چاند نظر آیا, بھائی اسپین میں نظر آ گیا تو ہم کیا کریں. اور انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, ابن عباس نے ان کا قول نقل کیا نبی علیہ السلام سے, کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا, نہ کہ آپ دوسرے کی رویت کو اپنے لیے مان لیں گے. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہے. یہ خام خواہ اس کو ایک جھگڑا بنا کے, ایک فتنہ بنا کے پیش کر دیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی امت ٹوٹ رہی. امت کہاں سے ٹوٹ رہی ہے؟ آپ خام خواہ ایک غلط چیز کا پابند لوگوں کو کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں امت ٹوٹ رہی. امت نہیں ٹوٹ رہی. چاند کبھی بھی پوری دنیا پہ بھی خلافت قائم ہو جائے نا, تب بھی جو خلیفہ قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کرے گا کہ جی میں سعودیہ کے مطابق عید کرتا ہوں, یا میں اندلس کے مطابق کرتا ہوں, یا میں خراسان کے مطابق کرتا ہوں, یا پاکستان کے مطابق کرتا ہوں. کیونکہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا اپنی علاقے کی رویت کا اعتبار ہے. امام ترمذی نے بھی اس حدیث پہ کامنٹس کیے ہیں, جامعہ ترمذی کھول کے دیکھ لیں, کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہے, نہ کہ آپ دوسرے علاقے کی رویت کو لے کے چلیں گے. تو جب رویت ہر علاقے کی اپنی, پھر دنیا میں ایک عید تو نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی منانے کی. پاکستان میں بھی انٹلیکچولی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر جن علاقوں میں چاند نظر آتا ہے اور پیرلل میں دوسرے علاقوں کے اندر
رویت نئی چاند کی ہو رہی ہے اور مطلب بھی صاف ہے، وہ لوگ عید اور رمضان نہیں کریں گے۔ یہ بالکل جذباتی بات ہے کہ جی پاکستان کے کسی کونے میں بھی نظر آ گیا تو پورا پاکستان منائے گا، کیوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر جہلم میں مطلب صاف ہے اور ڈیوائس لگا کے بھی چاند نظر نہیں آ رہا تو میں گوادر کے چاند کو کیوں مان لوں؟ وہ علاقے کے لوگ ضرور مانیں، وہ اس کا بھی نہ، اور اس سے کوئی مسلم امت کی کوئی یونٹی ٹوٹتی نہیں ہے، کیونکہ یہ پاسبل ہی کبھی نہیں ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں نے بتا دی کہ صحابہ کرام کے زمانے میں 2 رمضان لادا سے چلے اور انہوں نے پابند کیا ہے کہ بھئی تم شام میں چاند دیکھ کے رکھا تھا، یہاں پہ چاند نہیں نظر آیا تو ہم اس کو دیکھ کے چلیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر چاند نظر نہیں آئے گا تو آپ 30 دن پورے کریں گے۔ آپ ان چیزوں سے ہیلپ ضرور لیں، لیکن یہ جس طریقے سے ہمارے یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر صاحب نے اس معاملے کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، تھوڑا سا علم حاصل کریں۔ اور غامدی صاحب کا ہم بھی احترام کرتے ہیں، لیکن غامدی صاحب کو دونوں چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو اب میں نے دلائل سامنے رکھے ہیں یہ بھی انٹلیکچوئل لوگ ذرا سمجھیں نا۔ باقی میرا مون سائٹنگ کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کی شیپس کیا ہوتی ہیں پوری ڈیٹیل ڈسکشن کی، آج میں اس ٹاپک کو سکپ کر رہا ہوں۔ آپ جا کے وہ کلپ میں نے دیکھیں، 2 سال پرانا ہے، اس میں میں نے کئی ایک باتیں کی تھیں، ابھی میں نے ریکارڈ کروا دی ہیں۔ باقی جو شہادت کا معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ ابو داؤد میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اکیلے نے چاند دیکھ کے نبی علیہ السلام کو آگے خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو میری اکیلے کی گواہی بھی نبی علیہ السلام نے قبول کر لی۔ اگر کوئی سچا عادل گواہ ہے اور وہ چاند دیکھنے کے اوپر کہتا ہے میں نے چاند دیکھ لیا تو اس کی رویت کو قبول کیا جائے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں اور خصوصاً یہ کے پی میں بعض پرانے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پورا آئیڈیا ہے کہ اس موسم میں چاند کس جگہ پہ نظر آئے گا، انہوں نے باقاعدہ پہاڑوں کے اوپر مارکنگ کر کے رکھی ہوئی ہے، بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں۔ ہمارے بھی یعنی جو لوگ آج سے 40-50 سال پہلے رات کو ٹائم ستاروں کو دیکھ کے بتاتے تھے یہ ٹائم ہے، صحیح ہے، اور ہمارے تو پڑھے لکھے لوگوں کو آج قطبی ستارہ ڈھونڈنا نہیں آتا۔ ہم آپ کو بغیر کمپاس کے بغیر موبائل فون کے بتا دیتے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، ہمیں آپ کہیں پہ بس جہاں پہ ستارے نظر آتے ہیں جا کے سمندر میں بھی آپ کسی کشتی میں سوار کر دیں تو ہم آپ کو شمال مغرب جنوب سب کچھ بتا دیں گے کس طرف ہے۔ تو یہ یعنی آج کا مسئلہ نہیں، شروع سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، ان لوگوں کو بالکل بھی پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بالکل غلوب بھی نہیں اس معاملے میں کرنا چاہیے کہ وہاں پہ لوگ اہم ہی چاند دیکھ لیتے ہیں، ایسا بھی نہیں۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے کہ میں نے اپنی ہوش میں آج تک کے پی میں 30 روزے نہیں دیکھے۔ اتنا بڑا حادثہ کیوں ہے کہ ہر سال 29 روزے ہی ہوتے ہیں؟ یہ مجھے وہاں کے ایک پٹھان بھائی نے خود کہا، اس نے کہا علی بھائی میری عمر 35 سال ہونے کو آئی ہے آلموسٹ، میں نے اپنی زندگی میں کبھی 30 روزے نہیں دیکھے۔ ہمارے لوگوں کو رمضان لانے کی بھی جلدی ہوتی ہے اور عید لانے کی بھی جلدی ہوتی ہے، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں اس کو کوئی ٹونٹ نہیں کر رہا ہوں، مجھے ڈیٹا دیں جو وہاں پہ مفتی صاحب پوپل زئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حافظہ اللہ تعالی، وہ مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالیٰ کو ڈیٹا دیں کہ پچھلے 30 سالوں میں اتنے ہم نے 30 کے روزے رکھے ہیں اور اتنے 29 کے، تو ذرا یہ چیز بھی سامنے آئے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی یہ جو اس نے بات کی۔ پھر دوسرا میرا معصومانہ سوال یہ ہے کہ یہ چھوٹی عید کے اوپر ہی کیوں جھگڑا آتا ہے؟ بڑی عید تو آج تک کے پی میں کبھی پاکستان سے الگ نہیں ہوئی ہے، کیا اس وقت ان کی کمیٹی نہیں بیٹھتی ہے چاند دیکھنے کے لیے؟ یہ کمیٹی صرف ڈیزائن ہوئی ہے شوال اور رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے، ورنہ تو کبھی اس میں بھی فرق آ جائے۔ آج تک آپ نے سنا ہے کہ 10 محرم میں فرق آیا ہو؟ نہیں، کہ جو کے پی کے اہل تشیع بھائی ہیں وہ 10 محرم اور دن منا رہے ہوں اور پنجاب اور سندھ کے اور منا رہے ہوں۔ اس کا مطلب ہے یہ صرف چکر رمضان اور شوال والا ہے، اور اس کا میں نے بہت پہلے بھی سولوشن دیا تھا اپنے اس لیکچر میں کہ مہربانی کیا کریں کہ جب یہ معاملات ہونے والے ہوتے ہیں نا تو علماء کو ایک عمرہ کرا دیا کریں۔ ایک سال انہوں نے وہ ہمارے کے پی والے مفتی صاحب کو عمرے پہ بھیجا تھا، اس سال کٹھی عید ہوئی تھی، تو میں یہ نہیں کہتا ان کو بھی عمرے پہ بھیجیں، یہاں والوں کو بھی عمرے پہ بھیج دیں، اور چند سول سوسائٹی سے ہی کچھ لوگ لے لیں، نیوٹرل لوگ ہوں، لیکن قرآن و سنت کی باؤنڈریز کے اندر ڈیسیژن کریں۔ یہ جو کچھ ہمارے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی ضرورت نہیں ہے میں نے بنا کے دے دیا، یہ غلط ہے۔ میں یعنی اکثر معاملات میں علماء کے خلاف ہی کھڑا ہوتا ہوں، لیکن اس مسئلے میں علماء کرام کے ساتھ نہیں، علماء کرام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ علماء کرام والا کردار ہمارے منسٹر ادا کر رہے ہیں، اور علماء کرام کا موقف بالکل صحیح ہے کہ دینی مسئلے کو اس طریقے سے نہ الجھائیں۔ باقی غامدی صاحب جو اس کو رنگ دیتے ہیں کہ یہ دینی مسئلہ نہیں ہے، دینی مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ ساری احادیث بھی موجود ہیں، ذرا ان کو بھی آپ سٹڈی کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا
اور یہ ون مون کبھی بھی نہیں ہو سکتا پوری دنیا میں، یہ بھی ڈکوسلا ہے، اور یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ ایک علاقے کی رویت دوسرے کے لیے کفایت کر جائے، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ خالی زبانی کلامی جمع خرچ کے اوپر آپ کر دیں کہ جی چونکہ ہمارا سافٹ ویئر بتا رہا ہے اگرچہ چاند نظر نہیں آ رہا لیکن چاند تو پیدا ہوا ہے، اس کو نظر آنا چاہیے تھا، تو کتنے ہے جی کیوں نہیں نظر آ رہا؟ تو پھر نبی علیہ السلام کی رویت والے معاملے کو سیریس لینے کی ضرورت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ چاند دیکھ کے رکھو، تو وہ چاند دیکھنا ایک شعائر اسلام میں سے بھی حوالے سے ہے۔ لیکن میں اس مسئلے میں یعنی پارشلی ان کے ساتھ ہوں کہ اگر دو علاقے بالکل ایک پٹی میں لائی کر رہے ہیں، ایک جگہ چاند نظر نہیں آیا بادلوں کی وجہ سے اور دوسرا پیرلل میں علاقہ ایسا موجود ہے اسی پٹی میں جو سافٹ ویئر بتا رہا ہے کہ دونوں جگہ ایک ہی دن چاند نظر آنا تھا، تو آپ بے شک اس کے اجتہاد کے اوپر وہ بادل والی جگہ پہ بھی روزہ شروع کرا دیں، میں فنیٹک نہیں ہوں۔ لیکن اگر سافٹ ویئر میں چاند نظر آ رہا ہے گوادر کے کونے میں اور آپ وہ یہاں پہ سیالکوٹ کے اندر روزہ رکھوانا چاہ رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر، تو یہ غلط ہے۔ اور یہ 1 یونٹ والی بات بھی میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں، 1 یونٹ کا تعلق اس کے ساتھ قطعی نہیں ہے۔ 1 یونٹ اگر مانے، مجھے بتائیں کیا کوئٹہ کا روزہ اسلام آباد کے مطابق کھلتا ہے؟ سر 40 منٹ تک فرق ہوتا ہے، تو 1 یونٹ یہاں نہیں ڈسٹرب ہو رہا، ہونا چاہیے پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں روزہ کھلے۔ وہاں تو کسی کو نہیں نظر آتا یار کوئٹہ والے، اور میں کراچی کا میں حیران ہو گیا 6:15 بجے انفیوں کی اثر ہو رہی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، یہاں تو 5:30 سے اوپر جاتی ہی رہی ہے سر۔ یار 6:15 ہونے کا جی سورج بھی تو 7:30 غروب ہوتا ہے نا، میں کہا ہاں یار پھر 7:30 سے 7:45 ہو رہا ہے، تو 1 یونٹ اگر نمازوں کی ٹائمنگ سے ڈسٹرب نہیں ہو رہا تو ان چیزوں میں کوئی 1 یونٹ ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو جذباتی نہیں لینا چاہیے، انٹلیکچولی اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے اپنی گزارشات رکھتی ہیں، باقی عوام الناس ہماری ویڈیو دیکھے گی، خود فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔